اللہ کرے سہرے پہنو، جوان بنو، ماں باپ کی حسرتوں کے یہ خواب پورے ہوں۔ کتنے تو ایسے دولہا دیکھے ہیں کہ جو گھر سے دولہا بن کے گئے لیکن ادھر سے کفن میں لپٹ کے آئے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ تم ناچ گا لو توبہ پھر کر لیں گے، ابھی عمر پڑی ہے، ابھی کیا وقت رہ گیا ہے، ابھی بہت سارا ٹائم ہے، توبہ پھر کر لیں گے۔ نہیں ثاقب، یہ نہ سوچو، موت کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ کتنے ایسے دولہا بن کے گئے لیکن کفن میں واپس آئے ہیں۔ کتنی عورتیں ایسی کہ ابھی ہاتھوں کی مہندی کا رنگ نہیں اترا کہ ان کو بیوہ کا کہنے کا پہلے خطاب مل جاتا ہے۔ اور صاحبو، زندگی مصطفیٰ کے طریقے پہ گزارو، اپنے حالات بہتر کرو۔ آج معاشرے کی جو خامیاں ہیں، ایک ہنگامہ بشر ہو تو بھولوں ان کو، سینکڑوں باتوں کا رہ رہ کے خیال آتا ہے، کس کس چیز کا تذکرہ کریں، کون کون سی بات بیان کریں۔ مہربانی کرو، یہ باجے گاجے بند کرو، مصطفیٰ کے ذکر کی محفلوں کے انعقاد کرو، تاکہ جس جگہ پہ محفل ہوتی ہے وہاں پہ بھی رحمت برستی ہے۔ جو بیٹھ کے سنا کرتے ہیں ان پہ بھی رحمت برسا کرتی ہے، اور جو بیٹھ کر کے نبی نبی کیا کرتے ہیں ان پر بھی اللہ کی رحمت برسا کرتی ہے۔ زندگی بہتر کرو صاحب، زندگی بہتر کرو۔ ابھی شادی کو چند دن گزرتے ہیں کہ گھر کے اندر تماشے شروع ہو جاتے ہیں۔ ساس بہو کو دیکھنے تیار نہیں، بہو ساس کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ کہتی ہے یا تو رہے گی گھر میں یا میں رہوں گی۔ وہ اس کو چھوڑنے تیار نہیں، وہ اس کو لے جانے کے لیے تیار نہیں۔ مہربانی کرو، زندگی کے حالات بہتر کرو، اپنے اور میاں بیوی کے درمیان اچھے رشتے قائم کرو۔ میں کہتا ہوں ہر دن لڑکوں کو ڈانٹا گیا، لیکن آج لڑکوں کے ماں باپ سے بھی کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ یہ میری بات پوری دنیا سنے گی اور پوری دنیا میری بات پہ غور بھی کرے۔ میں کہنا چاہتا ہوں ساری خطائیں لڑکوں کی نہیں ہوا کرتی ہیں، کبھی کبھی ماں باپ کی بھی خطائیں ہوا کرتی ہیں جو بچوں کی زندگی کا جینا حرام کر دیا کرتے ہیں۔ مہربانی کرو، کبھی سوچا بھی کرو۔ ماں کہتی ہے تیری بیوی اتنی خراب ہے، بیوی کہتی ہے تمہاری ماں خراب ہے۔ اب وہ بیچ میں چکی کے دو پارٹوں کے بیچ میں کھڑا ہے۔ اگر ماں کی حمایت کرتا ہے تو بیوی کے خلاف جا رہا ہے، اگر بیوی کی حمایت کرتا ہے تو پھر ماں کے خلاف جا رہا ہے۔ مہربانی کرو، بیٹوں کو ان دوراہوں پہ لا کے کھڑا نہ کیا کرو، بیٹوں کو ایسی منزل تک نہ پہنچایا کرو کہ وہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں کہ اب راستہ چنوں تو کون سا چنوں۔ کتنی عورتوں کے مزاج کی یہ حالت ہوتی ہے کہ رات و دن وہ عورتوں پہ اس لیے نظر رکھا کرتی ہیں دیکھے کون سا قدم غلط اٹھائے گی، اس سے ذرا سی غلطی ہو جائے شام کو بیٹے کو بٹھا کے کان بھروں گی۔ بیوی تیرے گھر کے اندر یہ جو عورت آئی ہے تیرے بیٹے کی بیوی بن کے، یہ تیرا کوئی پارٹنر نہیں ہے، تیری شریک نہیں ہے، یہ تیری بیٹی بن کر کے آئی ہے۔ مہربانی کر اسے اپنی بیٹی سمجھا کر۔ اپنی بیٹی دن میں 10 بار اگر غلط کام کر دے تو ڈانٹ کے چھوڑ دیا کرتی ہے، کچھ نہیں کہا کرتی ہے۔ کبھی کبھی بیٹی کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، لیکن بہو اگر زندگی میں ایک غلط کام کر دے یا اس کا کوئی کام ایسا ہو جائے جو عورت کی ساس کی اور سسر کے مزاج کے خلاف ہو تو اس کو ایسے اٹھایا جاتا ہے جیسے کسی آتنکوادی نے گھر میں حملہ کر دیا ہو، پورا مزاج بنایا جاتا ہے۔ شام کو لڑکے کو بٹھا کے کہا جاتا ہے بیٹے تمہیں کیا بتائیں، اب تو چپ رہنا ہی بہتر لگتا ہے، ہماری تو کوئی سننے کو تیار ہی نہیں ہے، اب ہم کیا کریں بھیا۔ یہ کہہ کے بیٹے کا پہلے مزاج گرم کیا جاتا ہے، ادھر بیٹے کے تیور چڑھنے شروع ہوتے ہیں۔ کہتا ماں ہوا کیا ہے، کہا بیٹے کیا کہیں، اگر کہیں تو بس وہی بات کئی بات پر آئی ہو جاتی ہے، یہ کہہ کے اور آگ لگائی جاتی ہے۔ جب بیٹا پورے جلال میں آتا ہے ماں بتاؤ گی یا بولتی ہی رہو گی، کہا بیٹے تمہیں کیا بتائیں، آج میں نے دیکھا کہ تیری بیوی نے کپ اٹھایا اور یوں پٹک دیا کہ یہ یہاں کیوں پڑا ہے۔ اے بیٹے کتنی محنت سے تو کما کے لایا تھا، کتنی محنت سے تو نے اس کپ کو خریدا تھا، یہ کہہ کے اس کے خلاف آگ بھڑکائی جاتی ہے۔ اور صاحب پھر شوہر کے تیور بھی دیکھو، اب تو یہاں سچ جاننے کی ضرورت بھی نہیں ہے، تحقیق کی بھی ضرورت نہیں ہے، اٹھا اور جا کے عورت کے تماشا لگایا۔ وہ کہتی میری بات تو سنیے، کہا سننا کیا ہے، جو سننا تھا میں ماں سے پوچھ کے آ چکا ہوں۔ اور یار ذرا ذہن پر بھی دباؤ ڈالا کرو، تھوڑا سا خیال کیا کرو، ماں نے جو کہہ دیا ہے اٹھ کے گئے جا کے تماچے لگا دیے۔ ہاں ہاں ثاقب میں نے یہ شعر بھی بار بار سنا ہے، اور یہ صرف حضرت نہیں بلکہ اکثر کہا کرتے ہیں طلاق دینا اسے اس لیے ضروری تھا، وہ بوڑھی ماں تھی۔ ہاں کیسے، میں بوڑھے باپ کو گھر سے نکالتا کیسے، یہ بات بھی بہت کہی جاتی ہے۔ مہربانی کرو ذرا دھیان دو، خطائیں صرف عورت کی نہیں ہوتی ہیں، خطائیں ساس سسر کی بھی ہوا کرتی ہیں۔ صاحب معاشرے کو بہتر کرو، سوچو تم نے ایک کپ کے ٹوٹنے کو پورا ایک آتنکواد میٹر بنا کے بیٹے کے سامنے رکھا ہے۔ اگر تم اسے بیٹی سمجھتی، کب ٹوٹ گیا تھا قریب جا کے کہتی بیٹی ذرا دھیان سے کام کیا کرو، پیار سے اتنی بات کہتی اور اس بات کو نظر انداز کر دیتی۔ شام کو بیٹا گھر آتا
یہ کب کا جھگڑا بیٹے کے سامنے نہ رکھا جاتا تو خدا کی قسم گھر جہنم نہ بنتے، گھر کے جھگڑے کے آفت اور بلا کا ٹھکانہ نہ بنتے۔ مہربانی کرو گھروں کے حالات بہتر کرو۔ میں ساسوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں تم ماں بن کے زندگی میں بیٹیوں کے ساتھ گزارا کرو، اور سسر سے گزارش ہے کہ وہ اپنے آپ کو قارون شداد حامان نہ سمجھا کریں۔ جس طرح تم اپنی بیٹی سے پیار کیا کرتے ہو یہ بھی تمہارے گھر کے اندر بیٹی بن کر کے آئی ہے۔ ذرا سوچو تو سہی، اس نے باپ چھوڑا تمہارے گھر کے لیے، ماں جیسی ممتا کا آنچل چھوڑا تمہارے گھر کے لیے، بھائیوں کا رشتہ چھوڑا تمہارے لیے۔ جس گھر میں یہ سکون سے پوری زندگی رہی ہے اس گھر کو چھوڑنا کتنا مشکل ہوتا ہے، کبھی تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ یار کوئی جانور ہم پال لیا کرتے ہیں اور قربانی کا وقت جب آیا کرتا ہے تو ذبح کرنے کے وقت اس کی قربانی نہیں دیکھی جاتی ہے۔ کچھ دن تم جانور پال لو تو اس سے طبیعت اتنی مانوس ہو جاتی ہے کہ اس سے جدا ہونے کو دل نہیں کرتا ہے، اور پھر بیٹی کو تو باپ 18 سال سینے سے لگا کے پالتا ہے، 20-25 سال تک پرورش کرتا ہے، پھر کس درد کے ساتھ وہ بیٹی کو رخصت کرتا ہوگا؟ کیا یہ سوچ کے رخصت کرتا ہے کہ بیٹی میں نے جلاتوں کے حوالے کی ہے، یا یہ سوچ کے رخصت کرتا ہے کہ بیٹی میں نے قصائیوں کے حوالے کی ہے؟ کیا وہ بیٹی کو بیچ رہا ہے یا قیمتی تحفہ تیرے دامن میں ڈال رہا ہے؟ نہیں نہیں، وہ تمہیں جلات سمجھ کے نہیں دیتا، تمہیں قصائی سمجھ کے نہیں دیتا۔ جب بیٹی کو رخصت کرتا ہے ہاتھ اٹھا کے رو کے کہتا ہے یا اللہ میں یہ نہیں جانتا ہوں میری بیٹی کو آج کے بعد بستر پہ بیٹھ کے کھانا ملے گا یا ٹھوکروں میں بیٹھ کے کھانا ملے گا، ہر لقمے پہ تعریف ملے گی یا لقمے پہ لوگوں کے تانے ملیں گے۔ وہ رو کے کہتا ہے یا اللہ اب میں نے بیٹی تیرے کرم کے حوالے کر دی ہے۔ خدا کی قسم باپ بیٹی کو رو کر کے رخصت کرتا ہے، جب وہ تیرے گھر میں قدم رکھتی ہے تو تیرے گھر کی شریک بن کر کے نہیں، تیرے گھر کی رحمت بن کے قدم رکھتی ہے، اور جب تم اس پہ ستم کرتے ہو، جب اس پہ ظلم کیا کرتے ہو اور پھر کہتے ہو گھر میں آرام رکھی ہے، گھر میں برکت رکھی ہے، تو تم نے برکتیں اپنے ہاتھ سے لوٹائی ہے، تم نے ستم گھر میں کر کے اپنے گھر کے رب کی رحمتوں کو اپنے گھر سے لوٹا دیا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں اگر گھر میں برکتیں چاہتے ہو تو اپنے سمدھی کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھ کے عزت سے گھر میں رکھو، اسے بیٹی سمجھنا تمہارا کام ہے، رحمتیں دینا خدا کا کام۔ مہربانی کرو گھروں کے حالات بہتر کرو۔ ابھی مجھ سے پہلے میرے استاذ گرامی حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عاقل صاحب قبلہ مصباحی دامہ ظلہ العالی، جنہوں نے ہم جیسے ہزاروں ناکاراؤں کو کسی کار کا بنایا ہے، ابھی آپ نے ان کی گفتگو سنی اور بڑی معلوماتی اور اصلاحی گفتگو شیخ الادب صاحب کی رہا کرتی ہے، علامہ صاحب کی ہوا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت کا سایہ ہمارے سروں پڑتا دیر قائم و دائم فرمائے۔ ہاں صاحبو مہربانی کرو، آئے دن طلاق کے جھگڑے، آئے دن میاں بیوی کی ناراضگیاں، یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے ہاتھوں کا پھل ہے۔ ایک بات بتاؤ، تھکے تو نہیں ہو ابھی تھوڑی دیر کے لیے؟ ذرا